اصل میں بات یہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ علمی حد تک رہتی ہیں اور بہت اچھی ہیں. کچھ ہیں جن کو سیاسی مقاصد کے لیے پھر مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسری ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ ہے جو گلی محلے میں رہتے ہوئے نہ تو وہ علماء ہے نہ وہ مذہبی کوئی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. یہ مسیحیوں میں بھی ہے, انہوں نے نہیں حاصل کی ہوتی, لیکن وہ ایک موب سائیکی کو وہ اپناتے ہیں اور موب ہی ان کو پاور دے دیتی ہے, اور اس طرح کے وہ کام پھر رکنے نہیں پا رہے ہوتے. تو وجہ یہ ہے, آپ نے فرمایا ہے انجیل مقدس کی بات, بائبل مقدس کی بات کی ہے, یسوع المسیح کی تعلیمات کی بات کی ہے. میں سوچتا ہوں کہ جو یسوع مسیح کی تعلیمات میں جو ایک بڑی اور اہم, جس طرح آپ نے حوالہ دیا ہے, وہ ہے کہ اپنے پہلی جو سطح ہے, اگر ہم سیکشن مثال لے لیں, کلاس 1 ہے, وہ ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو, یہ پہلی ہے. یہ دوسری ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی پیار کرو, کہ اگر کوئی انسان اس لیول پر آ جائے کہ وہ ہر ایک کو پیار کرنے کے قابل ہو جائے, اس میں سلیکٹیوٹی جو اس کے ایموشن سے آئی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے, یہ شخص برا ہے, اس قسم کی درجہ بندی. اور پھر یسوع مسیح اس کے بعد اور فرماتے ہیں کہ کسی پر عیب نہ لگاؤ, ججمنٹ از پروہیبٹڈ. تو وہ اس سے نکل کر آپ نے پھر دوسری سطح پر آ جاتے ہیں کہ دشمن کو بھی پیار کرو. یہ کافی مشکل بات ہے, دشمن کو پیار, کوئی دشمن کو کافی نہیں پلاتا, کوئی کلفی شلفی نہیں کھلا سکتا, لیکن یہ مشکل بات ہے. لیکن اس لیول پر آنا تاکہ صحیح انسان بن سکیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اشرف المخلوقات تو پھر ہی بنے گے. تیسری جو ہے بات وہ ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ تیسری بات ہے جس میں انسان اس معراج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ واقعی ہی اس میں خدائی قوت آتی ہے, اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا ہی سب کا خالق اور مالک ہے. رازق وہی ہے, صبح ہر کوئی وہ رزق دے رہا ہے, تو کیوں نہ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو رزق دے, کیونکہ دینا تو نہیں ہے, تو میں کون ہوں جو راستے میں رکاوٹ ڈالوں. تو وہ پھر ہر ایک کی خیر چاہتا ہے, ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے, اس کو کسی سے حسد نہیں ہوتی. تو یہ تعلیم ہے, اور اس کی ہمارے جو ادارے ہیں ہم ان میں بتاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے اسکول ہیں جن کے ذریعے سے یہ تعلیم دی جاتی ہے, اور اکثر بہت ساری جو قیادت ہے وہ ہمارے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے ابھی علماء بھی ہیں جو ہمارے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. بہت سارے اسکولوں کے, چاہے وہ بیکن ہاؤس ہو یا کوئی بھی اور اسکول ہو, ہمارے سامنے بھائی بیٹھے ہیں منہاج یونیورسٹی سے, ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر القادری کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے جو اسکول شروع کیا وہ جھانگ سے, سسٹوں کے اسکول سے شروع کیا, کانوینٹ اسکول سے. تو یہ اسکولوں میں یہ ساری تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اور بہتر سوسائٹی بنانی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ آئے ہیں ابھی, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, باجی دی نے بھی کیا ہے, کہ اگر ہم یہی ایجوکیشن دی جائے, کیونکہ یہ اصل میں ایجوکیشن ہی ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, 5 سینسز میں یہ 2 اہم چیزیں ہیں جو برین کی پھر تربیت کرتی ہیں. اگر ہمیں جو بھی بتا دیا جائے, مثال کے طور پر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کے علاوہ, مطلب ہمارے پاس بھی سیمنری ہیں, اسکول ہیں, مدرسے ہیں, اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بچوں کسی سے دشمنی نہیں رکھنی, کسی سے نفرت نہیں کرنی, تو مبارک وہی ماں باپ ہے جس کا بچہ کسی سے نفرت نہ کرے. میں کہتا ہوں اکثر مبارک ہے وہ ماں باپ. مذہب اپنا ہے, لیکن مذہب کی جب ہم روحانیت میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے, اس کی روحانیت پھر انسان کا احترام کرنا شروع کر دے گی, ہر ایک کی عزت کرے گی, تو وہی ماں باپ مبارک ہیں. جب ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے تو یقیناً ہم دوسرے انسانوں سے تھوڑے فرق ہو جائیں گے, اور وہ فرق جو ہے وہ پھر متاثر کرے گا, دوسروں کو بھی متاثر کرے گا. تو کیونکہ ہم ایمان رکھ رہے ہیں کہ اللہ رازق ہے, تو جب اللہ رازق ہے اور جس گھر کے رزق کو اللہ برکت دے, اس کی ہو سکتا ہے آمدنی تھوڑی ہو لیکن وہاں پر کوئی مشکلات نہیں پیدا ہو. تو یہی بات اگر ہم عام کریں تو پھر یہ بات آ جائے گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جذباتی نہیں ہوں گے.
میں کل کے واقعے کی بھی کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بات، پھر میں آگے بھائی کو کل جب ہمیں پتہ چلا صبح 7-8 بجے کے قریب یہ بات چلنی شروع ہوئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نام بھی لکھ کے چھوڑ گیا ہے۔ اینی ہو یہ بات جو تھی وہ سمجھ سے باہر تھی کہ وہ کون سا مائی کا لال ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہ کام کرے۔ مطلب ہر شخص، پاکستان میں رہنے والا ہر شخص قرآن پاک کی عزت کرتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہر مسیحی کو پتہ ہے، یہ میں صرف اپنی نہیں بات، علمی بات نہیں کر رہا، ہر مسیحی کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یسوع المسیح کا نام کم از کم 20 دفعہ سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے مقدسہ مریم کا نام ہے، پوری ایک صورت ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، تو اس لیے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا یہ بات کرے۔ پھر وہ لکھ کے بھی جائے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے کیا ہوں گے، وہ کہاں بھاگے گا، وہ کہاں جا سکتا ہے، اس کو زمین جگہ نہیں دے گی۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی سازش کی گئی۔ پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ کسی محکمے میں درجہ چہارم کا خاکروب ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ اب وہ اتنی ڈیٹیل لکھے تو وہ کہاں جائے گا۔ اس کے بعد اعلان ہونے شروع ہو گئے مسجد سے کہ لوگ اکٹھے ہو جاؤ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اور کوئی تحقیق کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس ویسے ہی اتنے بڑے موب کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے، پولیس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کوئی بھی بندہ نہیں کچھ کر سکتا اتنے بڑے موب کے سامنے۔ ہم نے جوزف کالونی کو جلتے دیکھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم چیف منسٹر اس وقت شہباز صاحب تھے، ان کو فون کر رہے تھے، اس نے کہا نہیں میں کوشش کر رہا ہوں، کنٹرول کر رہا ہوں۔ وہ اس وقت وہی چیف منسٹر تھے، نہیں کر سکے۔ جب تک راہ ہو نہیں گئی، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ میں اس کی بھی مذمت کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو کیا کسی نے اسے، اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ جس نے بھی کیا ہے قرآن پاک کو جلایا جانا، جس نے بھی کیا ہے وہ شخص ملعون ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے اب گرجا گھر جلائے گئے۔ اب گرجا گھروں کے اندر بائبل ہے، زبور کی کتابیں ہیں، وہ بھی کتنی جلا دی گئیں غصے میں آ کر، اور اتنا نقصان۔ پھر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا، اتنا خوف و ہراس کہ بعد میں پتہ چلا کہ لوگوں کو صبح 6 بجے کے قریب، 7 بجے کے قریب جب پتہ چلا ہے تو لوگ گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے شروع ہو چکے تھے 6-7 بجے۔ کئیوں نے ناشتہ نہیں کیا، کئیوں نے لاہور آ کر اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ ہم ادھر آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اچھی بھی بات ہے کہ اس میں ہمارے مسلم بھی بھائی تھے، مسلم بھائی بہنیں تھیں، جنہوں نے گھروں میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ آپ کے لیے خطرہ ہے، اعلان ہو چکے ہیں، تو آپ کہیں نکل جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد گھروں کو آگ لگائی گئی۔ پھر شام کے وقت قبرستان میں جا کر وہاں پر بھی قبروں کو، صلیبوں کو توڑا گیا۔ تو یہ ایک اور بھی زیادہ بات ہوئی۔ اور جب میں ادھر نہیں تھا، میں لاہور سے باہر تھا، میں مری آباد میں تھا، ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو کسی نے مجھے فون کر کے، کسی بچے نے کہا کہ ابھیشیک جی ہم نے صرف 2 دن ہی پہلے، یعنی سوموار کو، یہ واقعہ ہوتا ہے بدھ کو، 2 دن پہلے ہی ہم گیت گا رہے تھے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ 14 اگست کا یوم آزادی منایا ہے اور 11 کو ہم نے یوم اقلیت منایا ہے، تو دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے، مشکل باتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی سمجھنے بھی ہیں، برداشت کرنی بھی مشکل ہے، لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو لگاتار کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، نہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اگر میں خواہش بھی کروں کہ میں کشمیر میں پیدا ہوں یا امریکہ میں، تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ادھر پیدا ہوئے ہیں، آپ اسی دھرتی کے لیے ہیں، تو یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، لیکن اس دھرتی کو بہتر بنانے کے لیے خدا نے آپ کو ادھر پیدا کیا ہے، تو آپ اس کو اپنے پیدا ہونے کے گفٹ کو سمجھیں، اس دھرتی کو سمجھیں، اس کو اچھا بنائیں۔ سوشل سائیکالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بات ہے کہ جس شخص کے ذہن میں جو چیز ڈالی جائے گی، کانوں میں ڈالی جائے گی، وہ چاہے کچھ بھی ہو، اس پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یورپ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، کوئی 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے وہ ایک مسیحی معاشرہ تھا، اس سے پہلے۔ اب BBC کے مطابق بھی ہے کہ تقریباً 47% کے قریب لوگ وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ جرمنی میں ابھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری جو
چرچ سے ممبرشپ ہے وہ ختم کر دی جائے. ہم کسی چرچ پر کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے. میں 2003 میں یا 2002 میں شاید پہلی دفعہ جب میں روم گیا تو ہماری ایک میٹنگ تھی. وہاں پر ہمیں یہ متنبع کیا گیا، مطلب سمجھائی گئی بات کہ آپ لوگ محتاط رہیں. ایک ایسا ایجنڈا چل رہا ہے، ایک ایسی لہر چل رہی ہے جس نے دنیا کو تباہی کی طرف جانا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ دیر از نو گاڈ، خدا ہے ہی نہیں. یہ دہریت کا ایک ایجنڈا ہے جس میں 3 مذاہب شکار زیادہ ہوں گے. اس کا شکار لفظ شاید اچھا نہیں ہے لیکن ٹارگٹ ہو جائیں گے، مطلب جو اس کے زیر اثر آئیں گے ہی آئیں گے. وہ یہودیت ہوگی، مسیحیت ہوگی اور اسلام ہوگی. تینوں مذہب اپنے آپ کو الہامی بھی کہتے ہیں، کتبوں کو ہم سماوی کتب کہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور خاندانی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک اثر پڑنے والا ہے. اچھا، پھر 2009 میں معاون بشپ بنا. ویٹیکن سے اعلان ہوا کہ میں تو اس لیے ہماری ایک ٹریننگ تھی، مجھے دوبارہ ویٹیکن بلایا گیا. وہاں پر جب ہماری ٹریننگ تھی، کوئی 100 سے زیادہ بشپ تھے. اس وقت بھی ایک بات آئی کہ آپ لوگ اپنی اپنی سوسائٹیوں میں جا کر بھی انٹرفیتھ کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آنے والا وقت کافی مشکل ہوگا جس میں کبھی ہیومن رائٹس استعمال کیے جائیں گے. ایجوکیشن دے دی جائے گی اور دیا جائے گا. مثال کے طور پر یہ بھی بات آئی، یہ بھی میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، کانوں کی سننے کی بات. تو بچے پر کوئی بھی شخص کوئی بھی ریلیجن کوئی بھی چیز امپوز نہ کرے. بچے کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ 4 سال کا ہو، 3 سال کا، کوئی اپنی امی کو ماں کہے یا اس کا نام ریٹا لے، باپ کو پیٹر کہے یا ابو کہے، کوئی امپوز نہ کرے. اچھا، اب یہ چائلڈ، میں ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں کو بات کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں سوچ یہ پیدا کی جا رہی تھی. اس سوچ سے بات آئی اور ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ 18 سال ادھر ہونے کے بعد یورپ میں اپنے اپنی جگہوں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ there is no need to live with parents, why should we live. پھر یہ ہوا کہ ہالینڈ میں اور کچھ ملکوں میں سن 70 میں مسیحی تعلیم یا بائبل کی تعلیم پڑھانا، ریلیجن کی تعلیم پڑھانا بند کر دی گئی اسکولوں میں. اب وہاں خود 2012 کی بات ہے، ایک میٹنگ تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس کم از کم 2 یا 3 جنریشنز ہیں جن کے پاس کوئی دینیات نہیں ہے، مسیحی دینیات یا اسلامی دینیات یا اخلاقی کوئی بھی بات نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی پر بیس کر کے وہ ہیں جو ابھی پارلیمنٹ میں ہیں. تو اب یہ ایک بات ہے کہ 2016 کی بات ہے، ایک اور میٹنگ تھی جس میں انہوں نے خود کہا، مجھے بھی بلایا گیا، اس میں بھی جرمنی میٹنگ تھی، کہ آؤ ہمیں مذہبی رہنماؤں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس the best technology we have but we don't have spirituality.